اسرائیل تاریخ کی سب سے بدترین پروٹیسٹ کی نظر ہے۔ ہزاروں لوگ پچھلے کئی مہینوں سے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامن نیتن یاہو کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا کرنا پڑ گیا اور جنرل اسٹرائک کی کال دے دی گئی پورے ملک میں۔ ان پروٹیسٹ نے خوفناک چہرہ اختیار کر لیا جب نیتن یاہو نے اپنے ہی ڈیفنس منسٹر کو نوکری سے نکال دیا۔ میرا نام ہے احمد نوید اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسرائیل کرائسس کی، کیوں پروٹیسٹ نے اتنی شدت اختیار کر لیا اور یہ پیلسٹینینز کے لیے کیوں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ On this Monday night, Israel's escalating crisis. Turmoil in Israel, fiery protests erupting in the streets. Live pictures that are coming to us from Tel Aviv this morning. So these ان پروٹیسٹ کی وجہ ہے سویپنگ جوڈیشل ریفارمز جو نیتن یاہو گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے۔ اپنی ہی گورنمنٹ کے ان پروپوز ریفارمز کو کرٹیسائز کرنے پر اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر یوآف گیلنٹ کے نکالے جانے کے بعد لاکھوں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر مظاہرے شروع کر دیے، روڈز اور ہائی ویز بلاک کر دیں۔ اسرائیل کی سب سے بڑی لیبر یونین ہسٹردروٹ نے اسٹرائک اناؤنس کر دی، جس کی وجہ سے اسرائیل کے پورے نظام کو ہالٹ کر دیا۔ اس اسٹرائک کے ذریعے بینکس، اسکول، پورٹ، گورنمنٹ آفیسز سب کو بند کرنے کا اعلان کر دیا، یہاں تک کہ فلائٹس گراؤنڈ کر دینے کا کہا اور پوری دنیا میں مقیم اسرائیل کے ڈپلومیٹک مشنز کو بھی اسٹرائک پر جانے کی انسٹرکشنز دے دی۔ لیکن یہ جوڈیشل ریفارمز ایگزیکٹلی ہیں کیا؟ ان لائک پاکستان اینڈ انڈیا، اسرائیل میں پارلیمنٹ کا ایک ہی ہاؤس ہے جسے کہتے ہیں کنیسٹ، جس میں 120 سیٹیں۔ نئی جوڈیشل ریفارمز کے تحت کنیسٹ کو اسرائیل کے سپریم کورٹ کو اوور رائڈ کرنے کے اختیارات مل جائیں گے، یعنی کہ اسرائیلی پارلیمنٹ صرف 61 لا میکرز کی میجورٹی سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نلیفائی کر سکے گا۔ ان ریفارمز کے تھرو سپریم کورٹ کے جوڈیشل ریویو کی جوریسڈکشن کو بالکل کنسٹرین کر دیا جائے گا، یعنی سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے بنائے گئے لاز کی ویلیڈیٹی پر کچھ نہیں کر سکے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو کی کولیشن گورنمنٹ کو یہ بھی اختیارات مل جائیں گے کہ وہ اپنی مرضی کے ججز سپریم کورٹ میں لگا سکیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ پرائم منسٹر نیتن یاہو کے مطابق یہ ریفارمز بہت ضروری ہیں تاکہ سپریم کورٹ اپنے دائرے اختیار سے تجاوز نہ کرے، مطلب سپریم کورٹ اپنی لمٹ میں رہے اور پارلیمنٹ کے بنائے لاز میں انٹرفیرنس نہ کرے۔ اب بظاہر یہ بات سننے میں بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ ایک ڈیموکریٹک ملک میں پارلیمنٹ سپریم ہو، تو پھر کیوں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ریفارمز اصل میں ڈیموکریسی کے خلاف ہیں؟ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے اور پردے کے پیچھے بہت سارے راز ہیں۔ ہیئرز دا تھنگ، پچھلی دفعہ جب نیتن یاہو پرائم منسٹر بنے تھے تو ان کے اور ان کی وائف کے خلاف کرپشن کے بہت سیریس چارجز لگے تھے اور اس کی وجہ سے اسرائیل میں ایک پولیٹیکل کرائسس شروع ہو گیا تھا۔ نیتن یاہو کو ان کے ٹریڈیشنل الائز چھوڑتے گئے اور ان کو واپس طاقت میں آنے کے لیے الائنس کرنی پڑی الٹرا آرتھوڈاکس جوئش پارٹی سے، یعنی کہ ایکسٹریم رائٹ ونگ کی پارٹی سے، جیسے کہ ریلیجیس زائنزم پارٹی، جوئش پاور پارٹی۔ اس حکومت کو اسرائیل کی تاریخ کی سب سے زیادہ رائٹ ونگ ایڈمنسٹریشن کہہ لیں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اس پروٹیسٹ کی پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل میں رائٹ ونگ کی ایک ٹسل رہی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ۔ اسرائیل کے پاس کوئی فارمل کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، بیسک رولز ہیں جن کے مطابق سپریم کورٹ چیکس اینڈ بیلنسز رکھتی ہے اور اس رائٹ ونگ کے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشنز کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ رائٹ ونگ پولیٹیشنز میں سپریم کورٹ کے لیے نفرت اس لیے بھی پائی جاتی ہے کیونکہ ان کے مطابق سپریم کورٹ الٹرا جوئش پاپولیشن اور سیٹلر موومنٹ کے خلاف ہے، جیسے کہ 2005 میں جب اسرائیلی پرائم منسٹر ایریل شیرون نے اسرائیلیز کو غازہ سے نکلنے کا کہا تھا تو سپریم کورٹ نے اس اقدام کو کانسٹیٹیوشنل قرار دیا تھا، اور یہ بات زائنسٹ اور ایکسٹریم رائٹ ونگرز کو بہت چبھتی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کو سبسروینٹ بنانے کا فائدہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کو بھی ہوگا، کیونکہ ان کے کرپشن کیس چلے اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ اپیل کے لیے سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، جہاں پر ان کے اپنے ہی لگائے ہوئے جسٹسز ہوں گے۔ اس سب میں فلسطینی کہاں آتے ہیں؟ فلسطینیوں پہ اس کے اثرات ابھی سے آنے شروع ہو گئے ہیں، جبکہ یہ ریفارمز ابھی پاس بھی نہیں ہوئی ہیں۔ اب خود سوچئے کہ اتنی رائٹ ونگ ایڈمنسٹریشن سپریم کورٹ سے بھی زیادہ سپریم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی خوف سے اور اس سے بچنے کے لیے لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ پریشر میں آ کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کو یہ ریفارمز ہولڈ کرنا پڑے، لیکن وہ الٹرا نیشنلسٹ پر اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں کہ ایز اے کمپنسیشن نیشنل سیکیورٹی منسٹر ایتامر بین کے کنٹرول میں ایک نئی سول ملیشیا بنانے کا آرڈر دیا ہے۔ اس ایتامر بین کے بارے میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک ریبائی کو ایڈمائر کرتے تھے جن کا ماننا تھا کہ عرب اسرائیلیوں کی نیشنلٹی ختم کر دینی چاہیے، اور کچھ عرصے پہلے تک بروچ گولڈسٹین کا پورٹریٹ اپنے گھر میں ہینگ کرتے تھے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے 1994 میں ویسٹ بینک میں 29 پیلسٹینینز کو گولی مار دی تھی۔ آگے کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا۔ فی الحال اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کا بٹن پریس کیجیے گا۔ شکریہ۔